بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 5 اس کی آیت نمبر 39 سے لے کر 46 تک اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا، ان کاموں کا، ان اسباب کا ذکر کیا ہے جن کو اپنا کر ہم مسلمان دوبارہ عروج حاصل کر سکتے ہیں، دوبارہ عزتیں حاصل کر سکتے ہیں، دوبارہ پوری دنیا پر حکمرانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ بظاہر اس رکوع کے اندر خطاب تو بنی اسرائیل سے ہے، لیکن حقیقت میں یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اعلان ہے، وَأُوفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم مجھ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، میں تم سے کیے ہوئے عہد معاہدے کو پورا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ہی بہترین امت ہو۔ اور دوسری جگہ اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تمہاری ہی حکمرانی ہوگی، تمہیں ہی عزتیں ملیں گی، تمہیں ہی بلندیاں ملیں گی، تمہیں ہی کامیابیاں کامرانیاں ملیں گی۔ لیکن کیا ہے وَأُوفُوا بِعَهْدِي، پہلے نمبر پر مجھ سے کیے ہوئے وعدوں کو تو پورا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا وعدوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ساری امیدیں مجھ ہی سے لگا کر رکھو، ساری امیدیں اللہ تعالیٰ سے لگا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ عزتوں سے نوازیں گے، نہ گھر سے نہ کاروبار سے، کسی چیز سے نہیں، ساری امیدوں کا محور اللہ تعالیٰ کی ذات۔ نمبر 2 وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو کتاب اللہ نے اتاری ہے، جو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن مجید، اس پر ایمان لایا جائے جس طرح کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ عزتوں سے نوازیں گے، دوبارہ عروج عطا کریں گے۔ نمبر 3 وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کتاب ہدایت قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کی صف کے اندر میں اور آپ پہلے نمبر پر کھڑے نہ ہو، اللہ کے حکموں کے مقابلے کے اندر کھڑے نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے کے اندر، قرآن مجید کی آیات کے مقابلے کے اندر کھڑے نہ ہوں، اس کے انکار کرنے والے، اس کا حکموں کا انکار کرنے والوں کی صف کے اندر کھڑے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ عزتوں سے نواز دیں گے۔ نمبر 4 وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں تھوڑی سی دنیا کو، حقیر سی دنیا کو ترجیح نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچے نہیں، ایک اس کا مفہوم یہ ہے۔ دوسرا کہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اس قرآن مجید کی آیات کے اندر اللہ نے جو حکم بیان کیے ہیں ان کے مقابلے کے اندر دنیا کو جو ہے وہ ترجیح نہ دیں۔ نمبر 5 وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے وہ عزتوں سے نوازیں گے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق و باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرے، حق و باطل کے ساتھ ملائے نہیں، یعنی اتنا جھوٹ نہ بولیں کہ سچ اس کے اندر چھپ جائے، اتنی غلط بیانی نہ کریں کہ جو سچی بات ہے وہ اسی غلط بیانی کے اندر، چرب زبانی کے اندر جو ہے وہ چھپ جائے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو جانتے ہوئے بھی چھپاؤ نہیں، پتہ بھی ہو کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اور پھر بندہ اس کو چھپا جائے، پھر ڈنڈی مار جائے، یہ زوال کے ذرائع ہیں۔ اگر دوبارہ عروج چاہتے ہیں تو حق کو باطل کے ساتھ نہ ملائیں اور حق کو چھپائیں نہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، دوبارہ اللہ تعالیٰ عروج عطا کریں گے۔ نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ تعالیٰ کی ذات دوبارہ جو ہے وہ عروج عطا کر دیں گے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھک جانے والوں کے ساتھ جھک جایا کرو۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جھک جانے والوں کے ساتھ جھک جایا کرو۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں اسلام کو ضرورت پڑے، دین اسلام کو ضرورت پڑے اور کچھ لوگ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے اندر لگے ہوئے ہوں تو ان کے ساتھ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے اندر لگ جاؤ۔ جہاں جیسی ضرورت ہو جھک جانے والوں کے ساتھ جھک جایا کرو، وہاں اکڑا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ عزتوں سے نوازیں گے، دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ بلندیوں کی طرف لے جائیں گے۔ نصیحت کرتے ہوئے اپنے آپ کو نہ بھولیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب رکھیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ اللہ کی کتاب بھی تم پڑھتے ہو۔ ایسا نہیں،
اپنے آپ کو نہیں بھولنا، اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھنا ہے، اپنے آپ کو سب سے پہلے مخاطب کر کے عملی طور پر تیار کرنا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور جب مدد کی ضرورت پڑ جائے، تکلیف اور پریشانی مصیبت آ جائے، مدد کی ضرورت پڑ جائے تو مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ کیسے؟ نماز پڑھ کے اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو گے، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے۔ اور جب یہ تم کام کر لو گے، سارے کام تم کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے پاس آ جائے گی۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جن کو اپنا کر ہم دوبارہ عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ ساری وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ساری امیدیں اللہ سے، اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، جس طرح کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے، اس کا انکار نہ کرنا، اس کی آیات کو نہ بیچنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، جھکنے والوں کے ساتھ جھک جانا، فرما برداری کرنے والوں کے ساتھ فرما برداری کرنے کے اندر لگ جانا، نصیحت کرتے ہوئے اپنے آپ کو نہ بھولنا، اور مصیبت تکلیف پریشانی کے اندر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنا نماز اور صبر کے ساتھ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے کام کہنا بڑا آسان ہے بڑے مشکل، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، ہے بڑے مشکل، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف کرنے والے رکھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی فرد یہ چیزیں اپنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا کریں گے۔ اگر کوئی گھر والے اپنائیں گے، محلے والے اپنائیں گے، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی ملک اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا کی قیادت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔